ہمیں یہ کہا گیا کہ تم آگے چل کے مت مارو، لیکن یہ بھی نہیں کہ کوئی مارنے آئے تو بیٹھے رہو، یہ بھی نہیں۔ ڈیفینس کا ہمیں کہا گیا، جس کو کہتے ہیں دفاع کرنا، ڈیفینس ہمیں کہا گیا۔ ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہو، کچھ کرو ہی مت، ہمیں پیش قدمی نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے اب بات آئی تو میں عرض کروں، حضور کے جتنے غزوات ہیں ان تمام غزوات پر نظر کی جائے تو پیش قدمی نہیں ہے، یہ سب ڈیفینسی جواب ہے۔ مسئلہ سمجھنا، یہ جو مستشرقین جو اشکال کر رہے ہیں، اور دو اشکال ان کے سب سے بڑے کہ محمد لڑاکو نمبر 1 اور محمد ہوس پرس، خواہش پرس، اتنی بیویاں رکھنے والا، یہ دو۔ اس کا اس وقت نہیں ہے، میں ابھی اجمالاً ایک جواب دے دوں، انشاءاللہ جہاں روایت آئے گی وہاں اس پر جواب مفصلاً آئے گا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جتنے غزوات ہوئے ہیں یہ تمام کے تمام غزوات ڈیفینسی غزوات ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت سب سے پہلے عراق پر پابندی لگی کہ نہیں؟ مالیاتی اعتبار جس کو ہم کہتے ہیں آرتھک، امریکہ آرتھک ریتے نے مارو، آرتھک پابندی لگی کہ نہیں؟ اس وقت ایران پر لگ رہی ہے کہ نہیں؟ فلاں اور فلاں کو منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں کہ ان سے کانٹیکٹ نہ رکھو، ان سے مال نہ خریدو۔ آرتھک کبھی کبھی پابندیاں لگانی پڑتی ہے ضرورت کی بنیاد پر۔ یہ صحیح یا غلط میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، جو اس وقت لگی ہے یا لگائی گئی، میں اس پر میں تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ مکہ والوں کا مال مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف استعمال ہوگا، تو اللہ کی طرف سے آپ کو یہ بتایا گیا کہ دو جماعتیں ہیں، آپ جس کی طرف رخ کرنا چاہیں اپنے دفاع کے لیے۔ ایک جماعت وہ ہے جو سیریا سے مالی تجارت کر کے، اور اس وقت ابو سفیان کو ابن سعد نے لکھا ہے کہ جیسے آج کل سود پہ کاروبار چلتے ہیں نا، اس وقت بھی سود پہ کاروبار چلتے تھے، اور بڑے پیمانے پر سود پہ کاروبار چلتے تھے۔ کیسے کہ میں نے آپ 100 درہم دیے اور یوں کہوں کہ 125 درہم مجھے واپس کرنا۔ اچھا آپ 100 درہم کیا کریں گے؟ تو آپ 100 درہم اس آدمی کو دیں گے جو تجارت کے لیے جا رہا ہے کہ میرے پیسے لے جا تھوڑے، تجارت بزنس میں لگا اس کو۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں قرض لینے والا کہ چلو یہ تجارت کر کے آئیں گے تو مجھے 200 کا نفع ملے گا، تو 200 میں سے اگر 100 تو اس کا قرض ہے، 25 زائد بھی دے دیے تو کیا ہوگا، 75 تو مل جائیں گے مجھے۔ یہ ہے تھنکنگ ان کی، جس کی بنیاد پر یہاں سے سود پہ پیسے لیے، یہاں سے سود پر پیسے لیے، یہاں سے سود پر پیسے لیے، اور کافی بڑی رقم ابو سفیان جیسے بڑے بڑے تاجروں کو دی جاتی تھی کہ تم سیریا جا رہے ہو، شام جا رہے ہو۔ ان کے 2 سفر ہوتے تھے، ایک شام کے یمن کا لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک سردی کا سفر ایک گرمی کا سفر، ان کے 2 سفر ہوتے تھے، ایک سیریا کا ایک یمن کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتایا کہ تم کو میں نے کعبۃ اللہ دیا ہے جس کی پاسبانی اور نگہبانی کی بنیاد پر تمہیں کوئی لوٹ نہیں رہا ہے، تمہیں کوئی مار نہیں رہا ہے، یہ میرے گھر کی بنیاد پر تمہاری تعظیم ہو رہی ہے، اور تم میرے نبی کو ستا رہے ہو۔ لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو اللہ کے حبیب کو بتایا کہ 2 جماعتیں، ایک جماعت تو یہ ہے کہ جو شام سے کافی مال لے کر کے آ رہی ہے اور وہ مال تیرے خلاف استعمال ہوگا۔ ایک تو یہ ہے آرتھک، جس کو کہتے ہیں روکنا، تاکہ ہمارے خلاف وہ مال استعمال نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم اس جماعت کو روک لیتے تاکہ یہ مال ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ یہ جماعت تو نکل جائے اور بدر میں مقابلہ ہی ہو جائے۔ ادھر ابو سفیان نے اطلاع بھیج دی مکہ کہ ہم پھنس گئے، ابو جہل نے بڑا لشکر تیار کر لیا۔ ابو سفیان کی پھر اطلاع پہنچی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم سکون سے نکل آئے ہیں اور ہمارے فکر کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نکل آئے۔ ابو جہل نے کہا کہ جب تیاری کر لی ہے تو اب جا کر رہیں گے، بدر میں جا کر شراب پئیں گے اور ناچنے والیوں کے ساتھ ڈانس کریں گے، اور اگر آ گئے صحابی لوگ یعنی مسلمان تو پھر مقابلہ ہو جائے گا، پھر یہ بھی دیکھ لیں گے۔ آئے خود آئے ہیں۔ بدر مکہ سے کافی دور ہے، مدینہ سے قریب ہے، اس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ آنے والا کون ہے۔ اب دیکھ لیجئے
بدر جو ہے مکہ سے قریباً 320 کلومیٹر ہے اور مدینہ المنورہ سے 150 کلومیٹر ہے. تو کہاں سے کہاں تک آنے والا دور جو آیا ہے یقیناً وہی آیا ہے. اور جب وہ آیا ہے تو ڈیفینس کرنا پڑے گا. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ دفاعی مسئلہ پیش آیا. احد میں کون آیا؟ یہی لوگ آیا. اور آنے کے بعد اب اور کہاں آ گئے؟ مدینے پر آ گئے. احد مدینے سے کتنا دور ہے؟ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر سامنے نظر آ رہا ہے. خود آئے. اور اس کے بعد احد میں یہ کہہ کر گیا ابو سفیان پہاڑ پر سے جاتے جاتے کہ اے محمد تم سن لو، تمہارے اندر سے بہت سو کو مسلح کر دیا ہے، یعنی ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ہیں، پیشاب کی جگہ کاٹ دی ہے، پیٹ چیر دیا ہے. کہنے لگا ابو سفیان میں نے نہیں کہا لیکن میں اس پر ناراض بھی نہیں ہوں، راضی ہوں، جو کیا ہے برابر ہے. پھر کہا ابھی کو محمد ہے تمہارے اندر؟ حضور نے فرمایا جواب مت دو. ابھی کو ابو بکر ہیں؟ فرمایا جواب مت دو. ابھی کو عمر ہیں؟ جواب مت دو. حضرت عمر سے رہا گیا ہی نہیں. عمر کیسے رہ سکتے تھے؟ وہ جلال اتنا تھا، حضور کے منع کرنے کے باوجود بول اٹھے یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اللہ نے ابھی ہم کو تیرے لیے زندہ رکھے. پھر اس نے اوپر سے کہا ابو سفیان نے لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا نامی بت ہے، تمہارے پاس عزا نامی بت نہیں، یعنی اس نے ہمیں کامیابی دی. اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کو جواب دو. پہلے منع کیا اس لیے کہ اپنی ذات سے متعلق تھا، اور اب کہہ رہے جواب دو اس لیے کہ توحید سے متعلق ہے. توحید پر خاموش نہیں رہ سکتے. ہمارا حال یہ کہ دین کے مسائل میں خاموش اور اپنے مسئلے میں بہت بولتے ہیں. ہمارا معاملہ الٹا ہے، دین کے مسئلے میں خاموش اور اپنے مسائل میں خوب بولتے ہیں. فرمایا جواب دو اس کو. فرمایا کیا جواب دیں یا رسول اللہ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو یوں کہو لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ ہے تمہارا اللہ نہیں. لنا المولا ولا مولا لکم، وہ اللہ ہمارا ہے تمہارا نہیں. جاتے جاتے یہ کہہ کر گیا ابو سفیان کہ آئندہ سال دوبارہ ہماری تمہاری ملاقات بدر میں ہوگی. آنے کا وعدہ کون کر کے گیا؟ ابو سفیان. خندق میں وہی لوگ آئے. اللہ کے نبی کو مجبوراً سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودنا پڑا مدینہ شریف کے اندر. اور مدینہ شریف کے اندر جب یہ آئے ہیں تو یہ آخری موقع. اور اس کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا اب یہ نہیں آئیں گے ہم جائیں گے. یہ حضور کا معجزہ تھا. آپ نے فرمایا اب یہ نہیں آئیں گے اب ہم جائیں گے مکے. ایسا ہی ہوا. سن 5 میں خندق ہوا. سن 6 میں اللہ کے حبیب عمرے کے لیے چلے. آپ کو روک دیا گیا کہ آئندہ سال آنا. صلح ہو گئی اہل مکہ کے ساتھ اور جو شرائط طے ہوئے اور ان شرائط کے مطابق اگلے سال اللہ کے نبی تشریف لے گئے. سن ہجری 7 میں 3 دن پورے ہوئے. مکہ والوں نے علی سے فرمایا کہ تمہارے نبی کو کہو نکل جاؤ، ٹائم پورا ہو گیا، وقت پورا. اللہ کے نبی شرط کے اتنے پابند، 3 دن پورے ہو گئے، حضرت فوراً نکل گئے. یہ نہیں کہ میرا مکہ ہے کعبہ ہے میں کیسے جوڑ کر جاؤں، نہیں، شرط اپنی جگہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ ڈسپلن سکھایا ہے، وہ اخلاق سکھائے، وہ کیریکٹر سکھائے کہ خدا پاک کی قسم اگر یہ امت ان کیریکٹر کو اپنا لے تو غیر قدموں میں نہیں پڑیں گے، ایمان میں داخل ہو کر جنت میں آ جائیں گے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس وہ ڈسپلن نہیں، وہ اخلاق نہیں، وہ کیریکٹر نہیں.